کر کے یہ سارے رشتے اس لیے اللہ نے بنائے ہیں کہ ایک دوسرے کو کوآپریٹ کیا جائے، ایک دوسرے کی مدد کی جائے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو جائے۔ جو ہی خیال آئے گا شادی کا، بیاہ کا، اسی وقت سسرال والوں سے ہمدردی پیدا ہو جانی چاہیے، اسی وقت ہمدردی پیدا ہو جانی چاہیے۔ اور پہلے ہی ساس اماں سے کہہ دے کہ آپ ٹینشن نہیں لیں، آپ کو کس بھی سوچنا نہیں ہے، بس اللہ نے جو نعمت میرے لیے پیدا کی ہے، جو آسمان کی طرح نعمت ہے، سمندر کی طرح نعمت ہے، ہوا کی طرح نعمت ہے، اس نعمت کو بس میرے پاس پہنچا دیجئے اور کچھ ٹینشن نہیں لیجئے۔ یہ ہے سچا داماد جو دوسرا بیٹا بنا ہے، اس کا نظریہ یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم پہلے ستاتے ہیں، لادم جوتا کرتے ہیں، اس کے بعد ابا بولتے ہیں، اس کے بعد جاتے تو 5 دن وہاں رہ کے آتے ہیں۔ اسی کے یہاں جس کو ذلیل کیا، جس کے کھانے سے اٹھ گئے تھے، اسی کے یہاں بھاگے بھاگے بھاگے۔ انشاءاللہ جو نوجوان ہمارے ہیں وہ سمجھیں گے کہ دونوں رشتے معظم ہیں۔ باپ کا ایک درجہ متعین ہے 26ویں پارے میں، 21ویں پارے میں، اور ایک اور جگہ پہ صاف اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میرے باپ کا میرے اوپر حق ہے۔ اگر میرا باپ بولے گا میں اپنے سسر کو گالی دوں، نہیں کر سکتا، میں میری ساس کو میں ذلیل کروں، میں نہیں کر سکتا، میرے ابا 100 جوتے مجھے ماریں گے برداشت ہے، وہ ان کا حق ہے، لیکن ایک جوتا بھی سسر کو مارنے کے لیے کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو اپنا مقام دیا۔ یہ سوچ، یہ ہے آپ کا دین، دونوں کا مقام ہے۔ اس مقام کو جب پہچانیں گے تو آپ شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے کہ آپ نے کس سے پیسہ مانگا، آپ کس کے یہاں جا کر اٹھ کر بیٹھ گئے، کھانا نہیں کھا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے اس میں ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے۔ شادی آپ کیجئے تو اچھے عالم سے ملیے، اب تو اچھے عالم سے ملتے ہی نہیں، ان کو پتہ نہیں کہ گاؤں میں نکاح ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ جہیز لیا تو آئیں گے نہیں، تو ان سے کیا سوچنے کا سمجھنے کا، جو ہے کر لو، جتنا حرام کرنا ہے کر لو۔ اور میں اپنے بزرگوں سے کہتا ہوں کہ بیٹا یہ ہے، ہم اس کا بیڑا کیوں اٹھائے؟ سارے علماء ان سے پوچھ لیجئے 15 سال کے بعد جب بچہ بالغ ہو جائے، اب اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے کہ ہم اس کو گھر بنا کر کے دیں اور اس کے لیے ہم اس کے سسر سے پیسہ مانگیں اور اس کو بلڈنگ بنا کر کے دیں، وہ اس کا کام ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھیں گے، اگر میرے پاس ہے تو میں تو مدد کروں گا، میرے پاس نہیں ہے تو بیٹا آپ کو ٹائم ہو گیا ہے نکاح کا، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ نکاح کر لیجئے۔ یہ نہیں کہ بیٹا کا میں نکاح کروں گا اور اس کے سسرال سے مال لا کر کے اس کا گھر بنا دوں گا۔ بیٹے کے لیے میں کیوں جہنم میں جاؤں گا جب اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں رکھی ہے؟ اس لیے